وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، تمہاری مائیں وہ ہیں جو تمہیں جنم دیتی ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جس کو تم بیٹا کہہ دو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا کہ سارے احکامات وہی بیٹے والے کرنا چاہتا۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے اسی کی تفصیل کو شروع کر دی کہ لہذا آج کے بعد انہیں زید بن محمد بھی نہ کہنا، زید بن حارثہ کہنا۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، تو جب بیٹا نہیں ہے ان کی مطلقہ عدت گزارنے کے بعد محمد رسول اللہ کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور ہوا نکاح۔ اللہ نے اس رسم کا خاتمہ زمانہ جاہلیت کا یہاں ختم کیا، اور اس رسم کا خاتمہ یہاں کیا، یہ آیات نازل کر کے کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماصا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور پھر وہ شکایت کرتی ہے اللہ کے حضور، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں یعنی اللہ کے نبی آپ اور وہ عورت جو باتیں کر رہے تھے اللہ انہیں سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کا اللہ رب العالمین اس انداز سے ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ وہ عورت ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دور حکومت تھا، امیر المومنین تھے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے، تو آگے اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ امیر المومنین نے انہیں سلام کہا، اس خاتون نے سلام کا جواب دیا،
امیر المومنین اکیلے نہیں تھے، امیر المومنین تھے، حاکم وقت تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد، ان کے فوجی، تابعین کی ایک جماعت تھی۔ اس سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی وہ امیر المومنین سے باتیں کرنے لگے اور کہا عمر امیر المومنین نے کہا عمر عابدتو کا وقت تسمى عمیر، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تجھے چھوٹو کہا جاتا تھا۔ عمر سے عمیر تصغیر ہے، بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں۔ وقد كنت ترعى الظأن بعصاك، تیرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں۔ ماضی یاد دلائی، یہ نصیحت کا ایک انداز تھا کہ آج امیر المومنین ہے تو خیال کرنا کل کیا تھا اس کو بھول نہیں جانا، پھر اس طرح کے لوگوں کو بھی بھول نہیں جانا کہ ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ ان احوال سے گزر کے آیا ہے۔ کہا عمر اتق اللہ فی الرعیہ، اللہ نے تجھے حاکم وقت بنایا ہے تو اللہ سے ڈرنا، رعایا کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نصیحتیں اور اس طرح موت کو یاد دلانا، آخرت کے مراحل، ایک لمبی انہوں نے نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب یوں کھڑے ہوئے صاحب، ساتھ میں امیر المومنین کے جو شاگرد تابعی رحمہ اللہ جارود العبدی تھے، ان سے رہا نہ گیا۔ کہا قد اکثرت علی امیر المومنین، او اماں چپ ہو جا، بس کر لے، تو نے بہت کچھ سنا دی امیر المومنین کو باتیں۔ امیر المومنین نے انہیں روکا، دعا، تو چپ ہو جا۔ کہا حبست رجال قریش یا امیر المومنین علی هذه العجوز، امیر المومنین کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس ایک بڑھیا کی خاطر، آپ نے سب کو اتنی دیر کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے ڈانٹ کر کہا اتعرف من هذه، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ هذه المرأة التي سمع شكواها، التي سمع شكواها ربها من فوق السبع سماوات، والله عمر احق ان يسمعها۔ تجھے بتایا یہ وہ عورت ہے جس کے شکوے اور جس کی باتوں کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سنا تھا، عمر کون ہے اس کی باتوں کو نہ سنے؟ اللہ نے فرمایا میں نے سنا اس کی بات کو، میں سن رہا تھا اس وقت جب تم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جس کی بات کو سنا تھا، اللہ کی قسم عمر زیادہ اس لائق ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنے۔ جارود خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم وَلَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک یہ مجھے سناتی رہے، رات تک رات ہو جائے یہ مجھے سناتی رہے تو لم انصرف، میں واپس نہیں پلٹوں گا، اس کی باتوں کو سنوں گا۔ ایک روایت کے مطابق کہا نماز کا وقت بیچ میں آیا تو صرف نماز کی اجازت لے کر جاؤں گا نماز پڑھنے، پھر کھڑا ہو جاؤں گا اس کے سامنے، اس کی بات کو سنوں گا جب تک یہ خود نہیں بس کرے گی میں اسے نہیں روکوں۔ کون ہے؟ کہا یہ خولہ بنت خویلد، سیدہ خولہ ہے رضی اللہ عنہا۔
سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا طلاق کا مسئلہ بالتفصیل ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل ہوا. اس حوالے سے کچھ متعلقات ہیں، جیسے لعان کی بات بھی ضمناً گزشتہ جمعے میں آ گئی تھی. لعان کا مسئلہ، لعنت کے شوہر بیوی کا معاملہ ہو. تو ایک مسئلہ اصطلاح شریعت میں زہار کا ہے. زہار، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو عربی میں. زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا انت علی کا ظہر امی، آج کے بعد تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو ہمیشہ کے لیے جدائی واقع ہو جاتی ہے. ہمیشہ کے لیے جدائی، رجوع کی کوئی شکل ہی نہیں. ہمیشہ وہ عورت اس کے ماں کے حکم میں چلی جاتی ہے. اور اس عمل کو زہار کہا جاتا تھا. زہار. زمانہ اسلام آ گیا، اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی ہدایت نہ آئی. یہ پہلا واقعہ اسلام میں رونما ہوا کہ فرماتی ہیں میں گھر میں گئی تو میرے شوہر اوس بن صامت نے کوئی بات کہی. بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بہت ہی غصے والے تھے. کوئی بات کہی تو میں نے جواب دے دیا سامنے سے. میں نے آگے جواب دینا ہی کیا تھا تو وہ جذبات میں بھڑک اٹھے اور کہا جا آج کے بعد انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے آج کے بعد ایسے جیسے میری ماں. فرماتی ہیں اس اوس سے میرے بچے بھی تھے. اب وہ بوڑھے تھے تو جوانی کی حالت تو میری بھی نہیں تھی. اب سب کچھ وہ دل دماغ میں آنے لگا کہ اب کیا ہوگا. میں اس عمر کو لے کے کہاں جاؤں، بچوں کو خود لے جاؤں تو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں، کیا پرورش کروں، اور اس کے کھاتے میں چھوڑ جاؤں تو کیا بنے گا میرے بچوں کا. یہ سارے خیالات میرے دل و دماغ میں امنڈ گئے اور گھومنے لگے. اور ایسی بڑی چادر میرے پاس نہیں تھی کہ جس میں حجاب اوڑھ کر باقاعدہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. تو میں ایک پڑوسن کے گھر گئی، اس سے عاریتاً پہننے کے لیے ایک بڑی چادر لی اور وہ اوڑھ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی. آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا. ہم اس کمرے میں تھے جس میں عائشہ ام المؤمنین بھی موجود تھی. تو میں نے جا کر رسول اللہ کے سامنے یہ بات کہی. فرماتی ہے پہلے میں تھوڑا ان کی بد اخلاقی کے بارے میں بتانے لگی کہ اس کی عادت ہی ایسے ہے، ہمیشہ اس طرح کی بات کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے میری بات کو کاٹ کر کہا اتق اللہ فإنہ هو ابن عمک. اللہ سے ڈر. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے ڈر. شوہر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ اور ویسے ہی تیرے چچا کا بیٹا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ بات کرتے ہوئے جب یہ بات پہ رکھی کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ اب تک قرآن اور سنت میں اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، اور جو پرانے احکامات چل رہے ہوتے اسلام میں وہی چلتے رہتے جب تک کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کا حکم نہ آتا یا اس میں کچھ تبدیلی کا حکم نہ آتا. احکامات وہی لیے جاتے تھے. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے والے نے کہہ دیا. اللہ کے احکامات کو بدلنا، اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار تو محمد رسول اللہ کو ملے گا.
صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی تھی کہ ہم ایک ہی کمرے میں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ مجھ تک آواز تو پہنچ رہی تھی کہ بولا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اتنا آہستہ بول رہی تھی. لیکن قربان ہے اللہ کے سننے پر کہ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی، میں نے سن لیا ہے وہ کیا کہہ رہی تھی. اللہ یوں سنتا ہے، اللہ یوں سمیع و بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے. ہمارے سننے کی ایک حد ہے، اللہ کے سننے کی کوئی حد نہیں. ایسے ہی دیکھنے کی اللہ کی ہر صفت صفت کمال کا درجہ رکھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی معذوری ظاہر کر دی کہ اب میرے بس میں نہیں ہے، تو اب ایمان والوں کا واحد سہارا تو ایک اللہ ہے. دنیا میں اللہ کے پیغمبر موجود تھے کہ شاید شریعت کا کوئی حکم ہو، اللہ کے حکم کے وہ بھی پابند ہیں، تو جس کے حکم کے سارے پابند ہیں خیال آیا پھر اس سے کیوں نہ رابطہ کرنا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یہ ہے مطلب اس کا کہ پھر اس نے یہی دیکھا کہ جس کے حکم کے پابند ہیں، جن کے حکم کے بغیر محمد رسول اللہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے، میں براہ راست پر اس سے رابطہ کیوں نہ کروں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس نے پھر اپنے شکوے اور گلے جو رکھنے تھے وہ اللہ کے سامنے رکھے. سورہ یوسف میں ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، باپ یعقوب کس قدر غمزدہ تھے، غم و علم نے کس قدر نڈال کیا تھا کہ اس کہانی کو سن کر، واقعے کو سن کر آج ہمیں بھی رونا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں تو عبداللہ بن شداد فرماتے تھے، ایک دن سیدنا عمر نماز پڑھا رہے تھے، میں بالکل آخری صف میں تھا، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب یعقوب علیہ السلام کی اس آیت پر پہنچے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، عمر امیر المومنین اتنا روئے کہ جیسے کوئی تھاڑے مار کے روتا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غموں کی، میں اپنے دل کے درد کی شکایت رب کے سامنے رکھتا ہوں. بیٹو تم نے جو کیا سو کیا، مجھے آج تک یقین نہیں آتا تمہاری باتوں پر. کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ کی طرف سے کچھ ایسی معلومات مل چکی کہ جن کا تقاضا ہے میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اور وقت اتنا گزر چکا ہے جس کا تقاضا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. میں بہت ہی درد میں، بہت ہی تکلیف محسوس کر رہا ہوں اپنے بیٹے یوسف کی فراق اور جدائی کی، بڑی ہی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. تو بس انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے شکوے، اپنی شکایتیں، اپنی گزارشات اللہ کے حضور رکھتا ہوں، کیونکہ وہی ہمارا داتا، وہی حاجت روا، وہی ایک مشکل پوچھا ہے. تو اس خاتون نے، قرآن کہتا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے میرے نبی میں نے اس عورت کی بات کو سنا جو آپ سے
بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کرتی ہے وہ اللہ کے حضور، اور اللہ نے سن لی ہے تم دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اس کی سن کر، اللہ سنتا تو سب کی ہے، کبھی سننا قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ نے سن لی ہے اسے، ہم بھی کہتے ہیں یعنی قبول کر لیا ہے اللہ، تو یہ سننا قبول کرنے کے معنی میں، وہ تو خوب سننے والا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، غیروں کی بھی سنتا ہے، جو مانتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے، جو نہیں مانتے وہ ان کی بھی سنتا ہے۔ اس نے تو اس خاتون کی بھی سنی تھی کہ جو ایک گھر کی لونی گھر والوں نے آزاد کر دیا، رہنے کو اور کوئی جگہ نہیں تھی، وہی تھی، وہ بھی کافر وہ بھی کافرہ، گھر والوں کا ایک بچہ گلے میں ہار پہن کے نکلا، باہر سے گھر آیا تو ہار نہیں تھا، سب شک کرنے لگے کہ اسی نے چرایا ہوگا، وہ آزاد کرتا لوڈی ہوتی، باری باری سارے پوچھ رہے، انٹرویو لے رہے، کسی کو یقین نہیں آتا، تلاشی نہیں کی، وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے برہنہ کر کے تلاشی۔ تو اس وقت اس کے دل سے درد بھری آواز نکلی، ابھی سارے کھڑے ہی تھے کہ ایک چیل اوپر سے آئی اڑتی ہوئی اور وہی ہار کے سامنے پھینک کے چلی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ بچے کے ہار گر گیا، وہ چمک رہا تھا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اسے پنجے میں لیا، وہ لے کے جا ہی رہی تھی کہ ادھر یہ واقعہ ہوا، اور رب نے اس اڑتی ہوئی چیل کو حکم دیا کہ جاؤ ان سب کے سامنے اوپر سے پھینک کے۔ وہ بھی کافر ہے لیکن ظلم ہو رہا ہے، کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ رب کا نظام عدل وہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رب کا نظام عدل ہے۔ اللہ وہ عادل ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا، بندے مانے یا نہ مانے، اللہ کا نظام عدل سب کے لیے۔ اس عورت کا حوصلہ بلند ہوا، آج سے پہلے میں سوچتی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤں گی تو کہاں جاؤں، لگتا ہے کوئی سنبھالنے والا ہے، اس گھر کو چھوڑ کے چل پڑی، اسے مناتے رہے، نہیں رکی، جب باہر نکل گئی دور تو سوچا کہاں جاؤں، خیال آیا کہ سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے، اس کے پاس کیوں نہ چلے جاؤں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان کر کے اسے مسجد نبوی میں خیمہ لگا کے دیا، کچھ عرصہ وہاں رہتی رہی، پھر اللہ نے اپنا گھر بھی دے دیا، اپنے گھر چلے گئی۔ وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی سہیلی بن گئی، جب بھی آتی تھی عائشہ کے پاس، ام المؤمنین فرماتی ہیں اٹھتے بیٹھتے ایک شعر پڑھتے تھے، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر نجانی، ہار والا دن کیا ہی خوب میرے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک قدرت کی نشانی ہے کہ جس نے مجھے عالم کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا۔ تو ایک دن سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا تھا کہ یہ ہار والے دن سے کیا مراد ہے، تو اس نے یہ کہانی سنائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نظام عدل صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، مانتا ہے یا نہیں مانتا اللہ کا نظام سب کے لیے۔ تو وہ رب کے سامنے دعا گو ہے، اللہ میرا تو ہی اللہ ہے، دنیا میں جس کو سہارا جانا تھا وہ بھی تیرے حکم کا منتظر ہے، اے اللہ آسانی کر دے۔ اللہ نے اعلان کر دیا الذین یظاہرون منکم
من نساء ما ہن امہاتہم، اور ایمان والو یہ نظام تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون تمہارے رب کا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو تمہیں جنم دیتی ہے، جس کو کہہ دو ماں تو کیا وہ ماں بن جائے گی؟ جن سے تم زہار کر لو، جن عورتوں سے، اور انہیں کہہ دو ماں، ماں ہن امہاتہم، اللہ کے قانون کے مطابق وہ تمہاری مائیں نہیں ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ ایک بری بات ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بری بات ہے جو کسی نے کہہ دی ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے جس نے کہہ دی ہے، اس کے کہنے سے کوئی کسی کی ماں نہیں ہوتی۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو دہرایا ہے۔ وہاں ایک اور زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا کہ منہ بولا کسی نے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو اس کو بیٹا ہی سمجھ لیا جاتا تھا، کسی کو بیٹی بنا دیا تو اس کو بیٹی ہی بنا لی، بیٹی کے حکم میں لے لیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے پیغمبر نے بیٹا کہا، اب زید کے ذریعے، اسی گھر کے ذریعے اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ زید کے گھر میں پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کے لیے انتخاب کیا تو محمد رسول اللہ نے کیا۔ زید نے طلاق دی اپنی بیوی زینب کو، بہو ہمیشہ کے لیے اپنے سسر پر حرام ہوتی ہے۔ تو اب معاشرے میں یہی تھا کہ زید تو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، لہذا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پہلے تمہید باندھی، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، سورہ احزاب، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ کفر بھی ہو، نفاق بھی ہو، ایمان بھی ہو، ایمان اور کفر کا دعویٰ کرے بہن بہن نہیں ہو سکتا، کہ اس سے محبت ہے، اس سے نفرت ہے، نفرت کا بھی دعویٰ اسی کے بارے میں، کچھ لوگوں کے سامنے محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کسی سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، تمہاری مائیں وہ ہیں جو تمہیں جنم دیتی ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جس کو تم بیٹا کہہ دو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا کہ سارے احکامات وہی بیٹے والے نازل کرنا چاہتا۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے اسی کی تفصیل کو شروع کر دیا کہ لہذا آج کے بعد انہیں زید بن محمد بھی نہ کہنا، زید بن حارثہ کہنا، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، تو جب بیٹا نہیں ہے ان کی مطلقہ عدت گزارنے کے بعد محمد رسول اللہ کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور ہوا نکاح۔ اللہ نے اس رسم کا خاتمہ زمانہ جاہلیت کا یہاں ختم کیا، اور اس رسم کا خاتمہ یہاں کیا، یہ آیات نازل کر کے کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، اگر کوئی کہہ بیٹھا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھا ہے، یا کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے بیٹھا ہے کہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری سگی بہن، سگی بیٹی، ماں، اور یہ تشبیہ دے بیٹھتا ہے عمدن جان بوجھ کر،
بسا اوقات ساتھی پوچھتے ہیں کہ خطا سے، غلطی سے، بغیر سوچے بیوی کے لیے لفظ بہن یا لفظ ماں نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو خطا اور نسیان تو اللہ نے ویسے ہی معاف کیا ہے۔ اللہ نے اس امت سے ان چیزوں کو تو نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کرایا، ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ نے اس امت سے معاف کر دی ہے وہ ساری غلطیاں کہ جس کا انسان کو پتہ نہیں تھا اور وہ غلطی کر رہا تھا، پتہ نہیں تھا یہ غلطی ہے، اللہ نے وہ ساری غلطیاں معاف کر دی۔ والنسیان، بھول کر غلطی کر بیٹھا، وہ کام جس وقت کر رہا تھا اسے یاد نہیں تھا، غلط بھول کر کے کر بیٹھا، ویسے پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا، روزے کی حالت میں پانی نہیں پینا پتا ہے، لیکن بھول کر پی بیٹھا، اللہ نے ایسے نسیان بھی معاف کر دیے۔ وما استکرہوا علیہ، اور وہ کام جو جبری کرائے جاتے ہیں لوگوں سے، جبرن گن پوائنٹ پر کوئی غلط کام اور گناہ کروائے جائیں تو رب نے وہ بھی معاف کر دیا۔ تو لہذا خطا و نسیان معاف ہے۔ جان بوجھ کر آمدن کوئی شخص یہ جملے اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے اور پھر وہ معافی مانگنا چاہتا ہے رب سے، تو معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چھوئے بغیر 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو غلام آزاد کرنا جو کہ آج نہیں، یہ نہیں تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھوئے بغیر مسلسل 2 مہینے رکھے، 2 مہینے اور روزے رکھے۔ کون؟ وہ مرد، کیونکہ اس نے جملہ کہا ہے، عورت نہیں، جملہ مرد نے کہا ہے، عورت نے نہیں کہا، لہذا سزا اس کو بھگتنی ہے۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے اور اس کے بعد رجوع کر دے۔ اللہ رب العالمین نے رجوع کی اجازت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بہن، اللہ نے تیری شکایت اور تیری ان گزارشات کو ایسا سنا ہے کہ قیامت تک کی عورتوں اور لوگوں کے لیے اللہ نے آسانی کروا دی، ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے۔ جاؤ اپنے شوہر سے کہو ایک گردن آزاد کرے، اور پھر اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر میرے شوہر تو انتہائی غریب آدمی ہیں، وہ کہاں ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جاؤ اسے کہو کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر وہ انتہائی ضعیف و نحیف ہے، رمضان کے روزے رکھے نہیں جاتے، یہ 2 مہینے مسلسل روزے کیسے رکھ پائیں گے؟ اس سے بات کیے بغیر ان کا جھگڑا لڑ رہی ہے، ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بہن جا، پھر اسے کہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر ہم خود ہی مسکین ہیں، یہ چادر بھی کسی اور کے گھر سے مانگ کر پہن کر آئی، میرے گھر میں تو پہننے کو یہ بڑی چادر ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ تو دور کی بات ہے۔ بیٹھی ہے غمزدہ ہو کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے کہ باہر سے آواز آتی ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر کوئی آیا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو یہ لے جا، ایک ٹوکرا یہ ہے، اتنی کھجوریں اور کر لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اللہ کے پیغمبر اب یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، کچھ اور بھی محنت کر کے کھجوریں جمع کر کے وہ 60 مسکینوں میں بانٹ کر کے انہوں نے رجوع کر لی ہے۔ تو یہ ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا،
جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، جس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ وہ ایک مسئلے کا ہونا، ظاہر ہونا، وہ تو ظاہر ہے ہی کہ زہار کا حکم آج کے بعد پتہ چل گیا کہ زہار طلاق نہیں ہے، البتہ زہار سے جدائی ضرور ہوگی، کفارہ مرد ادا کرے گا، رجوع ہوگا، اسے طلاق کے طور پر نہیں گنا جائے گا۔ جس طرح کہ ایک طلاق کوئی دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے تو پچھلی طلاق گنی جاتی ہے، اس کو طلاق کے طور پر نہیں گنا جاتا کیونکہ یہ طلاق ہے ہی نہیں۔ البتہ اسلام نے مرد پر یہ سزا جو رکھی ہے جرمانہ، اس لیے تاکہ ایسے جملے کہنے کے بارے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ گھر کے اندر ہم رہتے ہوئے جو چاہے کرے، جو چاہے کہہ دے منہ سے بغیر سوچے سمجھے۔ اسلام محتاط کر رہا ہے، ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے اسلام کہ کس انداز سے رہنا ہے اور کس انداز سے بولنا ہے۔ جملوں کی پکڑ ہے، تمہارے جملوں کی پکڑ ہے۔ اگر عمدن جملے تم نے ادا کیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں میں ہمیشہ اپنے رب سے تعلق قائم کیا ہے۔ دیکھو وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یعقوب کا واقعہ کہ انا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے سارے شکوے اللہ کے سامنے رکھا کرو۔ یہ جادوگر، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ درباروں والے، یہ مزاروں والے، یہ بابا، یہ زندہ، یہ مردہ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ کر سکتے ہوتے تو محمد الرسول اللہ اس کے لیے کوئی حل پیش کرتے، لیکن آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے دامن پھیلانے چاہیے تو رب کے سامنے جھولیاں پھیلانی چاہیے، تو اس احکم الحاکمین کے سامنے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا